کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں۔ تو بھائی اگر ہمت ہے تو دہشت گردوں کو للکارو نا پوڈیم کے اوپر سے۔ اور کیا وجہ ہے کہ بلور خاندان نے لاشیں اٹھائی ہیں، وہ 3 لاشیں ایک ہی خاندان کے اندر ہیں۔ میں بھی سمر ہارون کو دیکھتا ہوں جس نے سسر کھو دیا، خاوند کھو دیا۔ جے یو آئی پہ روز حملے ہوتے ہیں، امیر مقام پہ روز حملے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے۔ صرف ایک سیاسی جماعت ہے کے پی کے اندر جس پہ حملے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دہشت گردوں کی خیر خواہ ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، کیونکہ یہ کنڈیم نہیں کرتے، باقی تو چلیں دور کی باتیں ہیں۔ تو اس ملک میں کنسنسس پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایسے پلیٹ فارمز کو فروغ دینا ہوگا، کریٹو کانٹینٹ کی طرف جانا ہوگا، شعور کی طرف جانا ہوگا۔ معاشرے میں بڑے مسائل ہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ شہباز شریف صاحب نے ابھی چند ہی دنوں پہلے جو میاں نواز شریف صاحب نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا 2016 میں، اس کا دوبارہ اجرا کیا ہے اور اس کو دوبارہ بڑھایا ہے گلگت بلتستان میں، اسلام آباد میں، آزاد کشمیر میں۔ کوئی بات نہیں کرے گا، مگر ہاں جو شعبدہ بازی کی سیاست ہے اس کو زیادہ لائکس ملیں گے۔ بالکل یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نپ دی ایول ان دا بڈ۔ یہ جو شر پسندی ہے اس کی بالکل گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں جو ملک سے بھاگ گئے سو بھاگ گئے، ان کو واپس لانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، مگر جو ملک کے اندر موجود ہیں اس کو بھی کسی طریقہ کار کے تحت بند کرنا ہے۔ جن لوگوں نے حدیں کراس کی ہیں، کم از کم میں انفارمیشن منسٹر کے طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد نکیل بھی ڈالی جائے گی، اور ان لوگوں کو جو شرپسندی پھیلا رہے ہیں، ملک میں تقسیم کو فروغ دے رہے ہیں، ملک کے ایجنڈے کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو قانون کے سامنے جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مائک کو اور کیمرے کو اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جو لاکھوں ڈالر آ رہے ہیں، ایک تنخواہ دار آدمی جس کی 35,000 روپے تنخواہ ہے وہ تو ٹیکس ادا کرتا ہے، میں بھی ٹیکس ادا کرتا ہوں، انڈسٹریلسٹ بھی کرتا ہے، کاروباری بھی کرتا ہے، تاجر بھی کرتا ہے، تنخواہ دار بھی کرتا ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جس کے بینک اکاؤنٹ میں $1.5 लाख یوٹیوب بھیج رہا ہے اس کو ٹیکسیبل نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ جو ٹیکس کا پیسہ ایویڈ ہو رہا ہے وہ انفارچونیٹلی تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ تو ریگولیٹری فریم ورک صرف یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بات کی تو اس کو پیکا کے تحت پکڑ کے بند کر دیا۔ ریگولیٹری فریم ورک تو یہ بھی کہتا ہے کہ ملک کے اندر ملک کے نام پہ پیسہ کمانے والے ملک کے نام پہ ٹیکس بھی دیں۔ ٹیکس کوئی کی بات کوئی نہیں کرتا۔ میں کیونکہ مولانا ظفر علی خان کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں، ایک بہت بڑی لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں، قلم کے ذریعے کریٹیوٹی کی، اتحاد و تنظیم کی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ مجھے ظفر علی خان جیسے 4-5 اور ساتھی مل جاتے تو ایک اور انقلاب برپا ہو جاتا اس دنیا کے اندر۔ تو آج ان کے نام سے منسوب ایک جگہ پر ہم موجود ہیں جس کی مجھے بڑی خوشی ہے۔ ایک منسٹر کا کیمپ آفس تیار ہو رہا تھا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے اندر کہ جب میں لاہور آؤں تو وہاں پہ اپنا دفتر لگایا کروں، تو وہ میں دفتر آج PFUC کے نام کرتا ہوں۔ اور بالکل نیا دفتر تیار ہے، اور میں چاہوں گا کہ سہیل وڑائچ صاحب اس کی انوگریشن کریں، اس فورم کو مزید پروموٹ کیا جائے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ آپ اس دفتر میں سیٹل ہو جائیں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ یہ ساری بات چیت کی جائے، کیونکہ اس ملک میں کریٹیوٹی کو فروغ دینا۔ دیکھیے میں جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کی